مدرسہ منطقی دو استاد وسیم 9 میں 1400 مدرسہ علمی ثقلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. خاتمۃ فی لواحق القیاس. خوب قیاس کے بارے میں الحمدللہ گفتگو مکمل ہوئی. آخر میں ایک خاتمہ ذکر کرتے ہیں جس کے اندر چند مطالب کو ذکر کریں گے. مطلب اول یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک قیاس مضمر یا قیاس ضمیر ہے. اچھا، یہ قیاس مضمر یا قیاس ضمیر کیا ہے؟ کہتے ہیں قیاس مضمر اور قیاس ضمیر کوئی جدید قسم نہیں ہے. آپ عام طور پر جب دلیل دیتے ہیں، کسی کو دلیل بیان کرتے ہیں، تو دلیل کو آپ منطقی شکل و صورت میں بیان تھوڑی کرتے ہیں. کبھی صغرا کو پیچھے کر دیا، کبرا کو آگے کر دیا، کبھی صغرا کو معذوف کر دیا، کبھی نتیجے کو معذوف کر دیا، کبھی کبرا اور نتیجہ فقط ذکر کر لیا. ایسے ہوتا ہے. عام طور پر آپ جب گفتگو کرتے ہیں ایسے تھوڑی کہتے ہیں کہ یہ شکل اول، یہ شکل ثانی، پھر یہ نتیجہ. مقدمات کو خلط کرتے ہیں آپس میں. کبھی کبھار ایک مقدمے کو ذکر کرتے ہیں، دوسرے مقدمے کو ذکر نہیں کرتے. اس قسم کے قیاس کو کہتے ہیں قیاس ضمیر، جو بے ترتیب ہو یا کوئی مقدمہ حذف ہو. ایسا قیاس کہ جس میں مقدمات کی ترتیب نہ ہو یا کوئی مقدمہ حذف کر دیا ہو آپ نے. مثلا بہت اچھی مثال دے رہے ہیں. کوئی بندہ کہہ رہا ہے بابا یہ انسان ہے. آپ کہتے ہیں کیوں انسان ہے؟ آپ کہتے ہیں اس لیے کہ ناطق ہے. خب آپ نے کہا ہاذا انسان، کیوں؟ لأنہ ناطق. لیکن قیاس کیسے بنے گا؟ ہاذا ناطق وکل ناطق انسان فہذا انسان. اصل یہ، لیکن آپ نے کیا کیا؟ نہ ترتیب کو بہم زدی دی گئی. یہ انسان ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ناطق ہے. وگرنہ بننا چاہے ہاذا انسان وکل ہاذا ناطق وکل ناطق انسان فہذا انسان. اسے قیاس ضمیر کہتے ہیں. اور یہ عام طور پر ہوتا ہے. یہ طالب علم پر ہے، فطانت پر ہے کہ وہ کیا کرے، اس کے مقدمات کو صحیح طریقے سے ترتیب دے. یہ آپ لوگوں کی فطانت پر ہے کہ عام طور پر کتابوں میں ایسے ہی ہوتا ہے. معمولاً استدلال میں فقط کبرا ذکر کرتے ہیں، صغرا نتیجہ اکثر اس کو حذف کر دیں. لأنہ یعنی وہاں پر وہ کبرا ذکر ہوتا ہے، حد وسط ذکر ہوتا ہے. یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا کتابوں کے اندر جو کہتے ہیں لأنہ وہاں پر فقط حد وسط ذکر کرتا ہے. اما اس کا صغرا کبرا کیسے بنائیں گے وہ آپ کا کام ہے. خب یہ دیکھیں، خاتمۃ فی لواحق القیاس. القیاس المضمر او الضمیر. قیاس مضمر یا قیاس ضمیر. بس خلاصہ کیا ہوا قیاس مضمر اور قیاس ضمیر کا؟ بھلے مقدمات منظم نہ ہو یا کوئی مقدمہ وغیرہ حذف ہو. انا فی اکثر کلامنا و کتاباتنا نستعمل الاقیسہ. ہم لوگ اپنی اکثر باتوں میں یا اپنی اکثر کتابت یعنی کیا کہیں گے اردو میں؟ لکھائی میں، لکھتوں میں جو آپ لکھتے ہیں. نستعمل الاقیسہ، قیاسات کو. اقیسہ قیاس کی جمع ہے. اکثر اوقات ہم اپنی باتوں میں، ہم اپنی تالیفات، کتابوں میں، مقالات میں قیاس استعمال کرتے ہیں. وقد لا نشعر بها، جبکہ ہمیں شعور ہی نہیں ہوتا. لا شعوری طریقے سے استدلال اور قیاس کو آپ ذکر کرتے ہیں. ولیکن علی الغالب لا نلتزم بالصورة المنطقیة للقیاس. لیکن غالباً یہ ہوتا ہے کہ جو قیاس کی صورت منطقی ہے اس کے ملتزم نہیں ہوتے، یعنی اس کو ذکر نہیں کرتے. جو صورت منطقی ہے، صغرا کبرا نتیجہ، ایسے ذکر نہیں کرتے. فقد نحذف احدى المقدمات. کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کوئی ایک مقدمہ حذف کر دیتے ہیں. اب النتیجہ، یا کبھی کبھار ہم نتیجہ حذف کر دیتے ہیں. درست ہے، کیونکہ پتہ ہے کہ سامنے والا سمجھ گیا. اعتماداً علی وضوحها،
اس بات پر اعتماد کرتے ہوئے کہ یہ بات بالکل روشن ہے، واضح ہے. اور ذکاء المخاطب، یا مخاطب ذکی ہے، تیز ہے، چالاک ہے، آدھی بات بیان کرتے ہیں آدھی خود سمجھ جاتا ہے. اول غفلت، یا نہ اصلا صورت کیا سے غفلت ہوتی ہے، بات کر دیتے ہیں کسی مقدمے کو غفلتاً ہم حذف کر دیتے ہیں. یہ مختلف اسباب ہو سکتے ہیں. کما انا قد نذکر النتیجۃ اولا قبل المقدمات، یا کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے نتیجے کو مقدمات سے پہلے ذکر کر دیتے ہیں. او نخالف الترتیب الطبیعی للمقدمات، یا جو مقدمات کی ترتیب طبیعی ہے، نیچرل جو کیا کہتے ہیں ترتیب ہے صغرا کبرا، اس کو ہم کیا کرتے ہیں خراب کر دیتے ہیں. پہلے کبرا ذکر کر دیا پھر صغرا ذکر کر رہے ہیں مثلا. وَلِذَا يَصْعَبُ عَلَيْنَا أَحْيَانًا أَن نَرُدَّ كَلَامَنَا إِلَى صُورَةِ قِيَاسٍ كَامِلَةٍ، اسی لیے کبھی کبھار ہمارے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ اپنی بات کو ایک کامل قیاس کی صورت میں ڈھالے، نہیں ڈھال پاتے کبھی کبھار. وہ یصعب یعنی مشکل، صعب سے یعنی سخت ہوتا ہے. والقیاس الذی تحذف منہ النتیجہ، وہ قیاس، یہ وہ ہے ٹک کرنے والی ہے یعنی اصل نقطہ ہے. والقیاس الذی تحذف منہ النتیجہ او احدى المقدمات یسمى القیاس المضمر، وہ قیاس کہ جس کا نتیجہ یا مقدمات میں سے کسی مقدمے کو حذف کر دیا جائے تو اسے کیا کہتے ہیں قیاس مضمر. وما حذفت کبراء فقط، اور وہ قیاس کہ جس کے فقط کبرا کو حذف کیا جائے یسمى ضمیران، بس تھوڑا سا اعلیٰ تفاوت بھی کر دیا. ضمیر خصوصیت سے اس قیاس مضمر کو کہتے ہیں کہ جس میں فقط کبرا حذف نہ ہو یعنی ذکر نہ ہو. کما اذا قلت ھذا انسان لانه ناطق، کہ حد وسط کو ذکر کیا، مکمل کبرا کو ذکر نہیں کیا آپ نے. واصلہ ہو، اس کی اصل ایسے ہے ھذا ناطق وکل ناطق انسان فھذا انسان. اب اوپر دیکھ رہے فحذفت منہ الکبریٰ، اسے کبرا کو حذف کر دیا ہے. وقدمت النتیجہ، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں ھذا انسان لانہ ناطق، حالانکہ ھذا انسان نتیجہ ہے. وقت تقول ھذا انسان، کیوں بھائی لان کل ناطق انسان، صغرا کو حذف کر دیا آپ نے. فتحذف الصغرى مع تقدیم النتیجہ، یہاں پر نتیجے کو مقدم کیا اور صغرا کو حذف کر دیا آپ نے. دیکھ رہے ہیں. وقت تقول ھذا ناطق وکل ناطق انسان، نتیجہ حذف کر دیا. فتکتفی بالمقدمتین عن ذکر النتیجہ، دونوں مقدمات کو ذکر کیا لیکن نتیجہ ذکر نہیں کیا. لأنها معلومۃ، کیونکہ بھائی نتیجہ تو روشن ہے. وقس علی ذلک ما یمر علیک، اور اسی پر قیاس کرو جو تم پر گزرے گا، یعنی جو تمہارے سامنے آتا ہے. وہ تصریف آپ لوگ پڑھتے تھے نا تو بہت اچھی عبارت ہے، وہ ایک استعارہ بن گیا ہے. وقس علی ذلک فعلل تفعلل، یہ تقریباً وہ بن گیا، استعارہ بن چکا ہے، تمام شدہ گا. مطلب دوم، یہ بھی مطلب دوم آپ جزء اول میں پڑھ چکے ہیں. ہم نے کہا تھا کہ جب آپ تعریف کسی چیز کی کرتے ہیں نا تو آپ لوگ فکر کرتے ہیں. اچھا، غور و فکر میں 5 مراحل تھے. کہہ رہے یہاں پر جو آپ ایک قیاس بناتے ہیں یہاں پر بھی عیناً وہی 5 مراحل آپ کو گزارنے پڑیں گے، کوئی تفاوت نہیں ہے، عیناً وہی ہے. فرق فقط یہ کہ وہاں پر آپ تعریف کے جو لوازمات تھے ان میں تفکر کر رہے تھے، یہاں پر آپ جو قیاس بنا رہے اس کے لوازمات میں تفکر کریں گے. مثلا شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے جب آپ کسی چیز پر استدلال کرنا چاہتے ہیں، کوئی دلیل قائم کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو پتا تو ہونا چاہیے کہ کس چیز کے بارے میں آپ دلیل قائم کر رہے ہیں. آپ کے سامنے ایک مشکل ہونی چاہیے، ایک مجہول ہونا چاہیے، جس مجہول کو معلوم بنانا چاہتے ہیں. سب سے پہلا نقطہ یہی ہے.
بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں ہوا میں تیر چلاتے ہیں. خوب دیکھیے ہوا میں تیر نہ، آپ سب سے پہلے مشخص کریں کہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کی مجہول کون ہے، آپ کی مشکل کیا ہے، کس مشکل کو حل کرنا چاہتے ہیں. تو سب سے پہلے یہ نقطہ ہے کہ اکثر اوقات یہ چیز ہم لوگ بھول جاتے ہیں. ہم حتیٰ اس فیلڈ میں بھی آتے ہیں نا، وہ اپنا جو اصل مقصد ہوتا ہے نا اس کو بھلا دیتے ہیں. بابا اس کو سامنے رکھو کہ کیا بنو گے، اپنے آپ کو اسے سمندر میں نہ چھوڑ دو. بہرحال باہر نہیں جانا چاہ رہا کیونکہ عبارت پڑھنی ہے. پہلے مواجہۃ المشکل، دوسرے مرحلے میں اس مشکل کی نوع کا پتہ چلنا چاہیے آپ کو. یہاں پر آپ آئیں گے تو بہرحال آپ کو پتہ چلنا چاہیے کیا سے جو ہے وہ کیا ہے، کون سا کیا سے اقترانی ہے یا مثلا جو ہے وہ استثنائی ہے، پھر قضیہ حملی ہے، شرطی ہے، کیا ہے، اس چیز کی معلومات آپ کو ہونی چاہیے. تیسرے مرحلے میں آپ کیا کریں گے، اس مشکل سے اپنی معلومات کی طرف جائیں گے جو آپ کے ذہن میں ہے. چوتھے مرحلے میں اس معلومات کو آپ ترتیب دیں گے اس طریقے سے تاکہ مجہول آپ کے لیے روشن ہو جائے. چوتھے مرحلے میں پھر اس سے آپ کیا ہے، معلومات سے اس مطلوب کی طرف چلے جائیں گے. اب یہ وہی 5 ادوار جو آپ نے جزء اول میں فکر کے بارے میں پڑھے تھے. دیکھیں جلدی میں ترجمہ کر لوں، مطلب اصلاً جدید نظر. کسب المقدمات بالتحلیل، فرماتے ہیں کہ مقدمات کو حاصل کرنا تحلیل کے ذریعے سے. تحلیل یعنی ایک چیز کے جز بناتے ہیں، یہ تحلیل ہے. درست ہے. اظنکم تتذکرون، آگا بھی یقین سے نہیں کہتے ہیں کہ مجھے گمان ہے کہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا. انا فی اول الکتاب ذکرنا، ہم نے اول کتاب میں ذکر کیا کہ ان العقل تمر علیہ 5 ادوار، کہ انسانی عقل پر 5 مرحلے گزرتے ہیں. لأجل ان يتوصل الى المجهول، مجہول تک پہنچنے کے لیے، مجہول تک پہنچنے کے لیے انسانی عقل پر 5 دور اور مراحل گزرتے ہیں. وقلنا، اور ہم نے کہا تھا ان 5 ادوار میں 3 چیزوں کو آپ حقیقت میں فکر کہتے ہیں اور 2 چیزیں فکر کے لیے مقدمہ ہیں. انہوں گفتگو دی. وقلنا ان الادوار الثلاثه الاخیرۃ منها، ان 5 ادوار میں سے جو 3 آخری دور ہے، ہی الفکر، وہی فکر ہے. وقد طبقنا هذه الادوار على كسب التعریف في آخر الجزء الاول، فرماتے ہیں جزء اول کے آخر میں پھر انہی ادوار کو تعریف کس طریقے سے حاصل کرنی چاہیے اس پہ تطبیق دیا تھا. 5 ادوار کو اول منطق میں ذکر کیا، ان 5 کو تطبیق دیا تھا جزء اول کے آخر میں کہ تعریف کو کیسے کسب کریں گے. اب یہاں پر انہی 5 ادوار کو تطبیق دے رہے ہیں کہ قیاس کیسے آپ حاصل کریں. بس 3 مرتبہ مطلب ذکر ہوا. والآن حل الوقت، اب وقت آن پہنچا ہے. کس چیز کے بارے میں؟ الذی نطبق فیہ هذه الادوار علی کسب بالمعلوم التصدیقی، کہ ان ادوار کو تطبیق دے معلوم تصدیقی کو کسب کرنے پر. معلوم تصدیقی کو کیسے حاصل کریں گے؟ ان 5 کے 5 ادوار کو ہم اس پر فٹ کرتے ہیں. بعد ما تقدم من درس انواع القیاس، بھائی جب آپ قیاس کے بحث کو پڑھ چکے ہو، انواع قیاس کو پڑھ چکے ہو، تو اب آئیں اور ان 5 ادوار کو اس پر فٹ کریں. فَلْنَذْكُرْ تِلْكَ الْأَدْوَارَ الْخَمْسَ لِنُوَضِّحَهَا، خوب ہمیں چاہیے کہ ہم ان 5 ادوار کو ذکر کریں تاکہ آپ کے لیے مطلب کی توضیح دیں. خوب یہ وہ موارد ہیں کہ جہاں پر المنطق سے انسان تھک جاتا ہے کہ عبارت اتنی زیادہ ہے، مطلب بالکل کم ہے نا، آسان مطلب ہے. مواجہۃ المشکل، پہلا مورد کیا؟ مشکل سے روبرو ہونا. ولا شک ان هذا الدور لازم لمن يفكر لكسب المقدمات لتحصيل امر مجهول، اگر اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ مرحلہ لازم ہے لمن، اس شخص کے لیے کہ یفکر، جو فکر کرتا ہے،
کس بات کے لیے فکر کرتا ہے؟ لکسب المقدمات، تاکہ مقدمات کو حاصل کرے، لتحصیل امر مجہول، امر مجہول کو حاصل کرنے کے لیے، امر مجہول کو حاصل کرنے کے لیے جو مقدمات کو حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے سب سے پہلے مشکل کے ساتھ مواجہہ کرے، روبرو ہو، درست مواجہہ یعنی روبرو ہو، لأنه لو لم يكن عنده امر مجهول مشکل کہ قد التفت الیہ وواجہہ، اگر فرماتے اس وجہ سے کہ اگر ایک شخص کے پاس ایک امر مجہول کے جو مشکل ہو اور جس کی طرف وہ ملتفت ہوا ہو اور جس کی طرف اس نے توجہ کی ہو، اگر ایسا امر نہیں ہوگا، دیکھ رہے یہ قد التفت الیہ وواجہہ، یہ قید منفی کہلاتا ہے، یعنی اگر ایک شخص اس کے پاس ایک ایسا امر مجہول مشکل نہ ہو کہ جس کی طرف وہ متوجہ ہوا ہو اور جس سے وہ روبرو ہوا ہو، اگر ایسا نہ ہو تو کیا ہوگا؟ فوقع فی حیرۃ من الجہل، تو یہ بندہ جہالت کی سرگردانی میں واقع ہو جائے گا۔ سمجھ میں آیا کیا ہے؟ روشن ہے نا؟ اگر امر مشکل نہیں ہوگا تو بیچارہ سرگردان ہوگا نا۔ فوقع فی حیرۃ من الجہل بہ، خوب لما فکر فی الطریق الی حلہ، تو اس شے کی بنسبت سے، فوقع فی حیرۃ من الجہل بہ، اس شے کی نسبت سے جہالت کی حیرت میں پھنسا ہوا ہوگا، لما فکر علی جہالت، لما اس شے کی نسبت سے کہ فکر فی الطریق الی حلہ، کہ اس کے حل کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، کس طریقے سے ہونا چاہیے، جہالت کی حیرت میں سرگردانی میں پھنسا ہوا ہوگا۔ بابا جب ایک انسان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے کہاں جانا ہے، اگر چوراہے پر کھڑا ہوا ہو تو یہ بندہ تو سرگردہ ہوگا نا، پتہ نہیں چلے گا کہ اس راستے کو اپناؤں، اس راستے کو اپناؤں یا اس راستے کو اپناؤں، اینن ایسے۔ وَلِذَا يَكُونُ هَذَا الدَّوْرُ مِن مُقَدِّمَاتِ الْفِكْرِ لَا مِنَ الْفِكْرِ نَفْسِهِ، لہذا ہم کہتے ہیں کہ یہ دور، یہ مرحلہ فکر کے مقدمات میں سے، نہ کہ بذات خود فکر، ابھی فکر کا آغاز ہی نہیں ہوا۔ کہتے ہیں فکر کے آغاز کرنے کے لیے نقطہ چاہیے، کس چیز میں فکر کریں؟ جملہ کہوں، ائمہ اطہار اور انبیاء الہی کبھی بھی فکر نہیں کرتے تھے، سوچتے نہیں تھے، کوئی چیز مجہول نہیں، یعنی ان کے علوم فکری نہیں تھے، غور و فکر کے ذریعے سے صغرا کبرا را چینش بدند و بعد مثلا نتیجے بگیرند انجوری نہ بود، ان کے علوم وہبی تھے، ایسے نہیں تھے غور و فکر کر کے یہ جو آپ کام کرتے ہیں یہ ان کے لیے نہیں ہوتا تھا۔ ان روایت میں جس میں معصوم نے تھوڑا سوچ کے جواب دیا ہے، سوچ کے جواب نہیں دیا، یہ سوچ اس طریقے سے تھوڑی ہے کہ وہ چیز میرے لیے معلوم نہیں ہے، خاموش بھی ہوئے ہیں وہ اس وجہ سے کہ ابھی اس کو جواب نہیں دینا، نہ کہ خود ان کے لیے مسئلہ نہیں ہو رہا۔ مثلا یہ جو روایات میں بھی ہے، فلاں چیز کے بارے میں اگر یہودیوں نے سوال کیا، پیغمبر اکرم نے کہا کہ جواب نہیں دیا، چند دنوں کی مہلت دو، خود چند دنوں کی مہلت نہیں کہ پیغمبر کو جواب نہیں آ رہا تھا، عام طور پر تاثر یہ دیتے ہیں، ہاں بات یہ تھی کہ ان بدبختوں کو بتانا چاہیے یا نہیں بتانا چاہیے، بعد میں وہی نازل ہوئی، بتا دے مسئلہ نہیں، اس طریقے سے ایسے۔ قرآن میں جو آیات ہیں تفکر و تعقل کی کس کے لیے؟ وہ تفکر تعقل آپ اور ہم جیسے لوگوں کے لیے، ان کے لیے تھوڑی، ان پر تو خود نازل ہوا، وہ تو ان حقائق کو اصل منبع سے جانتے، جہاں سے قرآن نازل ہو رہا ہے اس منبع سے جانتے، بھلے وہ اس یعنی ان کے جو ہے وہ کیا ہے، علم کا منبع جسے کہا جائے نا قلب ہے، فیوزات الہیہ ہے، وہ طہارت ہے، بھلے دیکھیں اصلاً تفکر نہیں کرتے آپ، اس طریقے سے جیسے تفکر یہ اصطلاحی آپ کو بتا رہے، ایک مجہول ہو، پھر اس مجہول سے مواجہ ہو، اس کی نوع کو جانیں، پھر اپنی معلومات میں تفحص کریں، پھر نہ ان طوری نہ، جہاں پہ معصوم جو ہے وہ کہتے ہیں یعنی خدا سے سوال کرتے ہیں، خدا سے تو سائل ہر چیز ہے، خدا سے کاٹ کر نہیں کہتے ہم ان کو، خدا سے کبھی بھی مستغنی نہیں کرتے، نہیں
मासूम जहाँ पे कोई किसी चीज के बारे में पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि उनको नहीं पता, ये पता है फिर भी ना ये मसलन कैसे, किस जगह पर है? खुदा से मांगना तो उनके लिए ऐब नहीं है, उनके पास जो कुछ है ये फयूजात जितने भी खुदा की जानिब से। जरूरी नहीं मांगना, जैसे क्या नाम है वो एक था ना वाकया जिसमें वो पूछते हैं कि इनमें से कौन गुनाहगार था, एक हज़रत मूसा वाला वाकया, और इनमें से कौन गुनाहगार था उसने जो माफी मांगी, तो उस वक्त उनको नहीं मालूम कि कौन गुनाहगार थे। मुमकिन है किसी एक बंदे में ये देखें, मुमकिन है किसी मसलहत की बिना पर किसी एक बंदे को छुपा दिया जाए, ना मुश्किल ना था, देने वाला वो है, और बाज़ चीज़ों की निस्बत से हिजाब अगर रख दे तो भी हो सकता है, ना मुश्किल ना था। ये भी मुखालिफत, यानी इसका ताल्लुक भी फिक्र के साथ तो नहीं है, ये अर्ज कर रहा हूँ। ये जो हम इस तरीके से उलूम अक्लिया और फिक्रिया ऐसे मुकदमात को तरतीब दें, ये करें वो करें, इस तरीके से उलूम नहीं होते अंबिया के, औलिया इलाही के। जब कहते हैं कि भाई अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं तुम्हारी तरह कहीं भले इंसान हूँ, जो तुम लोग जिस तरह से अपनी जिंदगी बसर करते हो, जिस तरह तुम इंसान उस तरह मैं भी इंसान हूँ, भले बस जिस तरह तुम फिक्र करते हो उस तरह मैं। ये कौन सा क्यास करे, अबू हनीफा वाला मार दिया हमने। ये भी कोई बात हुई यार, भाई इंसान हूँ मगर इंसान बुदन कम है, भले देखिए इंसान हूँ लेकिन तुम्हारी हद में नहीं हो, इंसान की हुदूद है, लेकिन इंसान हूँ लेकिन तुम्हारी हद का इंसान नहीं हूँ, भले असले इंसान हूँ, असले बशर हूँ। यानी ये भी असल में जवाब है इस आयत का भी पस मंज़र ये है कि उन लोगों के जहनों में था कि भाई ये कैसा नबी है, नबी के बारे में उनका तसव्वुर ये होता था कि मलाइक हो, फरिश्ता हो, न खाए न पिए न ये करे, ये जो है वो क्या है शहर के अंदर गलियों में घूमता है करता है, ऐसे नबी थोड़ी होते। उन लोगों के जहनों में ऐसे था, अगर तू नबी है तो फिर तू खाता पीता कैसे है, अगर तू नबी है तो तू हमारे दरमियान रहता कैसे, अगर तू नबी है तो गलियों में घूमता कैसे। तो इस पस मंजर के जवाब में बाबा मैं तुम्हारे जैसा बशर हूं, मैं तुम्हारे जैसा बशर हूं, यानी मैं खाऊंगा भी, मैं पीऊंगा भी, मैं घूमूंगा भी, ये इस पस मंजर में, अम्मा न कि तुम्हारी हद के अंदर रुका हुआ हूं, ये अहम है, तुम्हारी हद में रुका हुआ नहीं। उस्ताद हाशिए बुत कुचलू गुफ्तीन के खस्तगियत उन तमूम विषय बेफरमाए। आपने कहा ना क्या बोलते हैं वो सोचते नहीं है, हमने कहा था कि अहले बैत का जो इल्म गैब होता है वो जब चाहते हैं उसको पाते हैं, जब वो नहीं चाहते तो उसको भी सोचना नहीं कहते, तवज्जो दिखे अलमंतिक में आप तवज्जो करें, अलमंतिक में आप तवज्जो करें। बदीही के लिए हमने कहा था कि असबाब तवज्जो का होना जरूरी है, तवज्जो और चीज़ है, फिक्र और चीज़ है। बदीहियात में तफक्कुर नहीं करता है इंसान, तवज्जो करता है। उनका है कि किसी भी अम्र की तरफ तवज्जो करे, हमीन के मुतवज्जे विषय मींदू ने, तवज्जो जरूरी है। तवज्जो के मुकाबले में गफलत है, तवज्जो के मुकाबले में गफलत है। आसान तुम गफलत का लफ्ज वहां पर इस्तेमाल होता है जहां पर एक चीज है, लेकिन मैंने थोड़ा एराज किया हुआ है, बहुत अच्छा लफ्ज है गफलत। गफलत यानी वो चीज इंसान जानता है, इंसान के पास है, लेकिन उसे एराज किया हुआ है, फकत यूं करेगा तो वो चीज रोशन होगी। हम ये कह सकते हैं कि जब तक तवज्जो नहीं की, जब तक वो गाफिल है इस चीज से, बल उस अमर की निस्बत से भले माशअल्लाह से तो वो गाफिल होते। मसलन आप अमीरुल मोमिनीन की नमाज जब पढ़ते हैं तो कहते हैं कि दुनिया से गाफिल हो जाते हैं। हर गफलत मजमूम नहीं है, वो गफलत मजमूम है जो खुदा से हो। अम्मा गैर खुदा को भुलाकर खुदा में खो जाए तो ये तो गफलत ममदू है ना। ये कैसे तो वो कहेंगे भाई आप लोग फिक्र करें लेकिन हमें तो जरूरत नहीं, हम फिक्र नहीं करें। खुदा फिक्र करता है ना, खुदा वो तो हमारी तरह है ना, हमारी हिदायत की जाए, तुम फिक्र करो, लेकिन हमारी हद में थोड़ी है, हमारी हद में रुका हुआ नहीं है, हमारी हद में रुका हुआ नहीं है। हमारे लिए जो आइडियल है उसके लिए जरूरी थोड़ी है कि हमारी हद की उसकी मारिफत हो ना मारिफत ना हो, ठीक है, लेकिन वो मराहिल जिस तरह से हम गुजारते हैं उसको जरूरी नहीं, ये भी जरूरी नहीं है कि उन मराहिल को गुजार, हम इनके आप भी गुजार सकते हैं, ये काफी है। आप भी इस मराहले तक पहुंच सकते हैं कि आपके उलूम वहबी बन जाए। देखिए लाज़िम ना बाशा कि शुमा फिक्र को नहीं। खुद इब्न अरबी जो कहता है फुसूस के लिए, अपने उलूम के लिए, वो कहता है कि हमारे उलूम फिक्री नहीं है,
ایسے تھوڑی ہے کہ میں بیٹھ کر غور و فکر کرتا ہوں, صغرا کبرا بناتا ہوں, استدلال کرتا ہوں فلاسفہ کی طرح پھر لکھتا ہوں. نا, میرے علوم وہبی ہے, عطا ہوتی ہے اور ہم وہ کر دیتے ہیں, نہ کہ بیٹھ کر اس کو غور و فکر. اور لگتا بھی ہے اس کی کتابوں کے اندر دیکھیں نا, وہ جو عام طور پر آپ ایک کتاب سے ترتیب کی توقع رکھتے ہیں, جیسے علمی کتاب میں پہلے یہ چیپٹر ہو, یہ باب ہو, یہ ہو, وہ ہو, یہ ترتیب آپ کو فصوص میں نہیں ملے گی. یعنی ایسا ہے کہ بس مختلف مطالب جو ہے وہ دیتا جا رہا ہے ایسے. اور اس کے لیے تو وہی ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, تو مشہور آپ نے سنا ہوا ہے کہ مکاشفے میں پیغمبر اکرم کو دیکھا, پیغمبر ختمی مرتبت نے یہ کتاب مجھے دی اور کہا کہ یہ لوگوں کو دو. میں نے وہی دیکھو, انہوں نے اس طریقے سے کہا کہ یہ لو اور دو, تو اسی طریقے سے نہ غیر منظم نہیں ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ منظم اس طریقے سے جیسے کتابوں میں ہوتی ہے, صغرا کبرا, یہ وہ اس قسم کی چینش. قرآن مجید کے اندر آپ دیکھیں ایسے چیپٹر بندی ہے, سارے مطالب ہے, لیکن ایسے تو نہیں ہے نا. میں نہیں کہتا کہ نظم نہیں ہے, نظم سے مراد یعنی یہ والا جو کتابوں میں کے اندر آپ نظم ذکر کرتے ہیں, اس طریقے سے تو نہیں ہے. کون سی فصوص میں کہہ رہے ہیں کہ جیسے رسول اللہ نے مجھے دیا وہی میں نے آپ کو دیا. جیسے خدا نے منان پیغمبر اکرم کو قرآن عطا کیا, اسی طریقے سے پیغمبر نے مجھے فصوص عطا کی. علماء فقط انہیں اظہار کردم, ظاہر نمودہ. بھلے پھر کہتے ہیں کہ بھئی اس کے اندر جو بعض اشتباہات نظر آتے ہیں وہ کیسے, یہ بعض لوگ ایسے اشکال کرتے ہیں. ہاں اللہ اس میں بھی فی ہے معافی ہے کہ واقعاً اشتباہ ہے یا نہیں ہے, یا اس کی عبارت کو سمجھنے میں اشتباہ ہوا ہے. ظاہری طور پر ایک جگہ پر لکھا ہوا ہے حضرت ابو طالب کے کفر کی بات, صحیح ہے, حالانکہ ایسے لکھا ہوا نہیں ہے, ایسے لکھا ہوا نہیں, اس عبارت کو بھی نہیں سمجھ. اس میں لکھا ہوا ہے کہ ابو طالب پیغمبر کے کہنے پر مسلمان نہیں ہوئے. رسول اللہ نے کہا کہ مسلمان ہو, کہا کہ نہ میں آپ کے کہنے پر مسلمان نہیں ہوتا. اس عبارت کا بھی جو بزرگان ہیں وہ کہتے ہیں بابا نمی خواہد کے بھیجے کہ حضرت ابو طالب کافر اور مشرک تھے, نعوذ باللہ. وہ کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر کے کہنے پر مسلمان نہیں ہوئے, کیونکہ خود شروع سے ہی اولیاء الہی میں سے دے دی گئے. گفتن نمی خاص کے مثلا رسول اللہ کے کہنے پر ہو, یا اسی طریقے سے اور بھی عبارتیں ہیں. مثلا بعض کہتے ہیں کہ مشہور اس کے مطابق کہ ذبیح اللہ انہوں نے حضرت اسحاق کو قرار دیا, حالانکہ عبارت میں نہیں ہے لیکن مشہور ایسے ہے, یا اس قسم کے جو. تو پھر وہاں پر جواب دیتے ہیں کہ آغا ہم درست ہے کہ کہتے ہیں کہ اصل مطالب حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے, القاء ان کی جانب سے, لیکن اس القاء کو اس کتاب کی شکل میں ڈھالنا یہ ابن عربی کا کام تھا. اس کو اس اصطلاح کہتے ہیں, انشاءاللہ معرفت شناسی کے اگر ہم بحث پڑھے تو اس کو کہتے ہیں ترجمہ. کیا کہتے ہیں؟ مثلا ایک علم حضوری کے طور پر ایک حقیقت شما می یابی, پھر اس کو آپ اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں. مثلا خدا نخواستہ علی عباس کو خطرناک محبت ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, اب وہ جو اپنے اندر احساس محسوس کر رہے ہیں نا عجیب, خوب ہم کہتے ہیں کہ آغا کیا محسوس کر رہے ہیں, مگر آغا ربیع نے پوچھا ان کو ایک طریقے سے بیان کیا, آغا موسیٰ نے پوچھا ان کو ایک طریقے سے بیان کیا, آغا محمد علی نے پوچھا ان کو ایک طریقے سے بیان کیا. وہ جو اپنے اندر کی کتھا ہے, اپنے اندر میں جو گزر رہا ہے, اس کو یہ جو بیان کر رہے ہیں اپنے الفاظ میں, اس کو ہم کہتے ہیں ترجمہ. وہ حضوری طریقے سے جو میاب انو میخاد مثلا الفاظ میں منتقل کرے, علم حصولی میں منتقل کرے, حضوری کو حصولی میں منتقل کرنا, اس میں اشتباہ ہو سکتا ہے. بھلے دیکھے یہاں پر ہم یہ ضمانت فقط نبی کے لیے, یہ ضمانت فقط امام کے لیے کہ اشتباہ نبی کو نہیں, اما اس کے علاوہ بقایا سب اشتباہ کر سکتے ہیں. تو یہاں پر تفاوت ہوتا ہے. عام عارف جو مکاشفہ دیکھتا ہے, مکاشفہ حق ہے, مکاشفہ کبھی بھی غلط نہیں ہوتا, اما اس مکاشفے کو ترجمہ کر کے جو ہمارے لیے منتقل کرتا ہے اس میں ہو سکتا ہے اس سے اشتباہ بھی ہو جائے. یہ عصمت کی مور امام اور نبی پر ہے, دوسروں پر نہیں ہے, یہاں پر اشتباہ ہو سکتا ہے.
صحیح ہے. ترجمہ اس کو اصطلاحاً کہتے ہیں, عرفان کی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ عارف ترجمے میں اشتباہ کر سکتا ہے. ترجمہ یعنی یہ پھر ہم یہ کیوں نہیں کہتے جو اس نے مطلب ایسی باتیں کرنی ہے تو ڈائریکٹ بولنے اشتباہ کیا تو بھلے بعض جگہوں پر ایسے بعض لوگ ایسے بھی کہتے ہیں, بعض لوگ کہتے ہیں بھلے جا اشتباہ کرتے تھے, مگر نہ اس پر تعلیق ہے جیسے آغا جلال الدین آشتیانی کا ہے, تو بعض جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آغا جلال الدین آشتیانی کے تو بھلے جا اشتباہ کر دیں. لیکن جو دقیق ہے ابن عربی کو جانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہ بابا ان بخت چیزیں دیگے بھی کہ بہت زیادہ نکل گیا. ہاشم عزیز ہم عبارت میں نے معرفت نوع المشکل والغرض من معرفت نوعه ان یعرف من جہت الحیئہ. آغا معرفت نوع مشکل سے ہماری غرض یہ ہے کہ وہ جان لے حیئت کے اعتبار سے کہ انہ قضیۃ حملیہ او شرطیہ, متصلۃ او منفصلۃ, موجبۃ او سالبۃ, معدولۃ او محصلۃ, موجہۃ او غیر موجہۃ وہکذا. معرفت نوع مشکل میں اس کو پتہ چلے, یہ جانے. ثم یعرفہ من جہت المادہ, مادے کے اعتبار سے جانے, یقینیات میں سے, مظنونات میں سے, وہمیات میں سے, کہ یہ جزء ثالث کے ساتھ جو مربوط چیزیں. ثم یعرفہ من جہت المادہ انہ یناسب ای العلوم والمعارف. آگا کون سے علوم اور معارف کے ساتھ یہ قضیہ تعلق رکھتا ہے؟ فلسفے کے ساتھ ہے, عرفان کے ساتھ ہے, کلام کے ساتھ ہے, تاریخ کے ساتھ ہے, کس کے ساتھ ہے؟ او ای القواعد والنظریات, بھئی کون سا قاعدہ ہے, کون سا نظریہ ہے, کس علم کے ساتھ تعلق رکھتا ہے, اس کو بھی پہچانے. ولا شک ان هذه المعرفة لازمۃ قبل الاشتغال بالتفکیر. فکر کرنے سے پہلے بھئی اس چیز کو اس نے جاننا ہے, یہ معلومات اس کے پاس پہلے ہونی چاہیے. قبل الاشتغال بالتفکیر وتحصیل المقدمات والا لوقف فی مکانہ, وگرنہ رک جائے گا اس کو اگر ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوگا تو. وارتطم ببحر من المعلومات, معلومات کے سمندر میں غرق ہو جائے گا. ویسے تم کا معنی ہے مثلا کسی ظرف میں پانی ڈالے نا تو آپ کہیں تم یعنی چھلک جائے, وہ اتنا بالکل بھر جائے کہ وہ چھلک جائے, مثلا کسی سرازیر ہو جائے. بھلے گلاس کے اندر آپ پانی ڈالتے ہیں تو وہ کیا ہو جاتا ہے, سرازیر ہوتا ہے, اتنا بھر جاتا ہے. تو یہ بھی ایسے کہتے ہیں ورتطم ببحر من المعلومات, معلومات کا جو سمندر ہے اس سے بالکل وہ ہو رہا ہے, چھلک رہا ہے, لیکن اس کو پتہ نہیں چل رہا کہ کیا کروں میں. کہ یہاں پر مناسب ترجمہ وہی ہے کہ یعنی معلومات کے سمندر میں گم ہو جائے گا, نہ ہوتا جاننا, گم ہو جائے گا, کھو جائے گا. لا تزیدہ الا جہلا, یہ جو معلومات کا اتنا چھلکتا ہوا سمندر ہے, اس معلومات کے سمندر کا بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوگا. بھائی جب تک آپ کو پتہ نہیں ہے کہ میری مشکل کس قبیل کی ہے تو آپ کے پاس معرفت کا سمندر ہو لیکن آپ اس کو حل نہیں کر سکتے. لا تزیدہ الا جہلا, نا خودی کی جہالت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوگا. کیسے؟ تو خدا متعال کے ایسے خزائن ہیں کہ جتنا وہ جود و سخا کرتا ہے, لا تزیدہ الا جودا و کرما, خدا کا خزانہ ایسا, خدا جتنا زیادہ عطا کرتا ہے اتنا زیادہ اس کا جود کا خزانہ بڑھتا جاتا ہے. اللہ بڑھتا جاتا ہے, یہ تعبیر تھوڑی مسامحی ہے لیکن دعاؤں میں ہے تعبیر ایسے. عطا کرنے سے جود میں کمی نہیں آتی, خزانے میں کمی نہیں آتی, بلکہ خزانہ کا نو بڑھتا جاتا ہے. کانو فیتلبد ذہنہ, یتلبد ذہنہ یعنی اس کا ذہن گیچ ہو جاتا ہے. بہت اچھا لفظ ہے فارسی کا. کبھی کبھار دیکھتے ہیں نا کسی کا ذہن بالکل گیچ ہو جاتا ہے, بند ہو جاتا ہے, جی کنفیوز ہو جاتا ہے. بھلے ولا یستطیع الانتقال الی معلومات ہی, اپنی معلومات کی طرف جا ہی نہیں پاتا. فضلا ان ینظمها, کہ برسد کے اس معلومات کو منظم کرے. بھائی جب معرفت نوع مشکل نہ ہو تو اصلا معلومات کی طرف جا ہی نہیں پائے گا. کس کے متعلق معلومات کو ڈھونڈو؟ بھائی اس معلومات کو منظم کرنا تو دور کی بات ہے.
فلذا کان ھذا الدور لا بد منه للتفکیر، لہذا یہ مرحلہ بھی فکر کے لیے ضروری ہے. وهو من مقدمات لا منه نفسه، یہ بھی مقدمات فکر میں سے نہ کہ بذات خود فکر. تیسرا مرحلہ حرکت العقل من المشکل الى المعلومات، آغا عقل حرکت کرے مشکل سے معلومات کی طرف. وهذا اول ادوار الفکر و حرکات، آپ کو پتہ ہے کہ فکر کے ادوار میں سے پہلا دور یہی ہے. فإن الإنسان عندما يفرغ من مواجهة المشکل ومعرفة نوعه، جب انسان فارغ ہو جائے مشکل سے روبرو ہونے اور مشکل کی نوع کی معرفت پیدا کرنے سے، یعنی جب مشکل سے روبرو بھی ہوا اور اس کی نوع کی معرفت بھی حاصل کی تو کیا کرے گا؟ یفزع فکرہ، اس کا فکر جمپ لگائے گا، حرکت کرے گا، الی طریق حل ہی، اس مشکل کو حل کرنے کی طرف. فیرجع الی المعلومات التی اختزنها عنده، انسان پلٹتا ہے اپنی اس معلومات کی طرف کہ جس کو اپنے اندر خزانہ بنایا ہوا ہے. لیفتش عنها، تاکہ اس کے بارے میں تفتیش کرے، مجہول کے بارے میں تفتیش کرے کہ بھئی کون سی معلومات اس کے ساتھ سازگار ہے. جی ہاں، اور تفتیش اچھا لفظ ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، وہی وہ بھی ایسے تفتیش، وہاں پر بھی ایسے ہی در حقیقت اسی معنی میں ہوتا ہے. لیقتنس منہا، تاکہ اس سے اقتناس کرے، چنے، ما یساعدہ علی الحل، اس معلومات کو جو حل کرنے میں اس کی ممد اور معاون ہو. فہذا الفزع والرجوع الى المعلومات هو حرکت للعقل، فرماتے ہیں یہ جو عقل کا جانا ہے اور رجوع کرنا ہے اپنی معلومات کی طرف، یہ در حقیقت عقل کی کیا ہے؟ حرکت ہے. وانتقال، اور عقل کا منتقل ہونا ہے، من المجہول الى المعلوم، مجہول سے معلوم کی طرف. وهو مبدأ التفکیر، تفکیر کا آغاز اسی حرکت سے ہوتا ہے. فلذا کان اول ادوار الفکر، چوتھا مرحلہ حرکت العقل بین المعلومات. وهذا هو الدور الثانی للفکر، یہ فکر کا دوسرا مرحلہ ہے. وهو اہم الادوار والحرکات واشقها، آگا حرکات کے ادوار اور مراحل میں سے اہم ترین دور یہ ہے اور مشکل ترین یہی ہے. وَبِهِ يَمْتَازُ الْمُفَكِّرُونَ، اسی کے ذریعے سے جو مفکر ہیں وہ ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں. وَعِنْدَهُ تَزِلُّ الْأَقْدَامِ، یہیں پر پاؤں پھسلتے ہیں. وَيَتَوَرَّتُ الْمُغْرُونَ، اعلیٰ وہ جو غرور والے بندے ہیں وہ ڈوب جاتے ہیں. فمن استطاع ان يحسن الفاظ عن المعلومات ويرجع الى البديهيات، فرماتے ہیں جو بندہ معلومات کو ڈھونڈنے کی صلاحیت رکھتا ہے، بدیہیات کی طرف جانے کی صلاحیت رکھتا ہے، فیجد ضالته، وہ اپنی گمشدہ چیز کو پا لیتا ہے. التي توصله حقا، درست ہے کہ جو حقاً اس کو پہنچاتی ہے کہاں پر؟ الی حل المشکل، مشکل کو حل کرنے کی طرف، یعنی ایسی معلومات کو پا لیتا ہے جس کے ذریعے سے مشکل کو حل کر لے. فَهَذَا الَّذِي أُوتِيَ حَظًّا عَظِيمًا مِنَ الْعِلْمِ، یہی بندہ وہ ہے کہ جس کو علم کا بہت بڑا حظ اور نصیب عطا کیا گیا ہے. وَلَيْسَ هُنَاكَ قَوَاعِدُ مَضْبُوطَةٌ لِفَاصِلِ الْمَعْلُومَات، اگر ہمارے پاس کوئی قانون نہیں ہے کہ آپ کو بتائیں کہ معلومات کو کس طریقے سے آپ کھنگالیں، کس طریقے سے ان میں تفاوض کریں، نہ، یہ تجربے پر ہے. کلی طریقے سے ہم آپ کو بتائیں گے مجہول کو جاننے کے لیے اپنی معلومات کے خزانے کو ڈھونڈیں، اما کس طریقے سے کیا ہو اس کا کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے، وہ انسان کی صلاحیتوں پر ہے. وَلَيْسَ هُنَاكَ قَوَاعِدُ مَضْبُوطَةٌ لِفَاصِلِ الْمَعْلُومَاتِ وَتَحْصِيلِ الْمُقَدِّمَاتِ الْمُوصِلَةِ إِلَى الْمَطْلُوبِ مِنْ حَلِّ الْمُشْكِلِ وَكَشْفِ الْمَجْهُولِ، فرماتے ہیں ہمارے پاس کوئی قواعد مضبوطہ نہیں ہے معلومات کے فحص کے لیے اور ایسے مقدمات کو حاصل کرنے کے لیے کہ جو پہنچانے والے ہوں مطلوب کی طرف، کہ مطلوب کیا ہے؟ من حل المشکل و کشف المجہول، جو آپ مشکل کو حل کریں اور مجہول کو کشف کریں، کوئی قواعد نہیں ہے. ولیکن لنا طریقۃ عامۃ، لیکن ایک عمومی قاعدہ ہے، یمکن الرکون الیہ لکسب المقدمات، کہ ممکن ہے کہ اس کی طرف آپ رکون یعنی
میلان پیدا کرنا. ممکن ہے آپ اس کی طرف میلان پیدا کریں مقدمات کو حاصل کرنے کے لیے. نسمیہ التحلیل، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تحلیل. وَلِأَجْلِهَا عَقَدْنَا هَذَا الْفَصْلَ، اور اسی تحلیل کے لیے ہم نے اس فصل کو منعقد کیا ہے. فَنَقُولُ، تحلیل یہی ہے، دیکھیے آپ کو خود بھی پتہ ہے. اذا واجهنا المشکل فلا بد انه قضیۃ من القضایا، اگر جب بھی ہم کسی مشکل کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو ضروری ہے کہ وہ قضایا میں سے ایک قضیہ ہو. ولتکن حملیہ، مثلا فرض کریں وہ قضیہ حملیہ ہے. فَإِذَا أَرَدْنَا حَلَّهُ مِن طَرِيقِ الْإِقْتِرَانِيِّ الْحَمْلِيِّ، اگر آپ چاہیں کہ اس قضیے کو آپ کیا سے اقترانی حملی کے ذریعے سے حل کریں تو نتبع ما یلی، مندرجہ ذیل طریقے کو آپ طے کریں گے. اولا نحلل المطلوبہ، پہلے آئے آپ مطلوب کی تحلیل کریں، یعنی جز بنائیں. وَهُوَ حَمْلِيَّةٌ بِالْفَرْض، فرض یہ ہے کہ وہ مطلوب ہمارا کیا ہے؟ قضیہ حملیہ ہے. تو اس کو ہم تحلیل کریں گے الی موضوع و معمول. ولا بد ان الموضوع يكون الحد الاصغر في القياس والمحمول الحد الاكبر فيه. خوب واضح سی بات ہے کہ موضوع حد اصغر ہوگا قیاس میں اور معمول حد اکبر ہوگا قیاس میں. فنزع الاصغر والاکبر كل منهما على حدة، خوب اصغر اور اکبر کو جدا جدا ہم نے کیا. صحیح آگا، یہ آپ کرتے بھی ہیں. ثانیاً ثم نطلب كل ما يمكن حمله على الاصغر والاکبر، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ بھئی وہ کون سی چیز ہے جو اصغر اور اکبر دونوں پر حمل ہو سکتی ہے. خوب حد وسط ایسے ڈھونڈتے ہیں. وَكُلَّ مَا يُمْكِنْ حَمْلُ الْأَصْغَرِ وَالْأَكْبَرِ عَلَيْهِ، اور کون سی چیز ہے کہ جس پر اصغر اور اکبر کو بھی حمل کر سکتے ہیں. خوب سواء کان جنسن او نوعن او فصلن او خاصتن او عرضن عامن، خوب چاہے وہ جنس ہو، نوع ہو، فصل ہو، خاصہ ہو، عرض عام ہو، کوئی بھی ہو. وَنَطْلُبُ أَيْضًا كُلَّ مَا يُمْكِنْ سَلْبُهُ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، اور اسی طریقے سے دیکھیں کہ کون سی چیز ہے جس کو ہم اصغر اور اکبر سے سلب کر سکتے ہیں. وَكُلَّ مَا يُمْكِنْ سَلْبُ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا عَنْهُ، اور اسی طریقے سے ایسی چیز ڈھونڈیں کہ جس سے اصغر اور اکبر کو سلب کرے. ایک مرتبہ اصغر اور اکبر کو موضوع بنائے اور اس کو معمول بنا کر اسے سلب کریں، دوسری مرتبہ اس شے کو موضوع بنائے، اصغر اور اکبر کو معمول بنا کر اسے سلب کریں. ایسے فتحصل عندنا عدت و قضایا حملیہ ایجابیہ و سلبیہ، اگر ایسے کریں گے نا تو آپ کے پاس چند قضیے بن جائیں گے، کچھ قضیے موجبہ ہوں گے، کچھ قضیے سالبہ ہوں گے. ثالثاً ثم ننظر فیما حصلنا علیہ من المعلومات، اگر جو معلومات آپ نے حاصل کیے اس کو دیکھیں گے. فتلائم بین القضایا، پھر ان قضایا کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملائمت دیں گے، جوڑیں گے. التی فیہا الحد الاصغر یکون موضوعا او معمولا من جہۃ، وبین القضایا التی فیہا الحد الاکبر یکون موضوعا او معمولا من جہۃ اخرى. یعنی قضایا کے دو دستے بنائیں. ایک قضایا کا دستہ وہ ہے کہ جس میں آپ کا جو اصغر ہے موضوع یا معمول واقع ہوتا ہے، اور دوسرا قضایا کا بخش وہ ہے کہ جس میں اکبر جو ہے وہ کیا ہے؟ موضوع یا معمول واقع ہوا. ان کو آپس میں پھر جوڑیں. درست ہے آگا؟ ایسے کریں گے. فَإِذَا اسْتَطَعْنَا، کہ اس کو پڑھیں گے ملا کر، کیسے پڑھیں گے؟ فَإِذَا اسْتَطَعْنَا، بھلے دیکھئے ان نلائم بین قضیتین من الطرفین، جب ہم دو قضیوں کو ملانے میں کامیاب ہو گئے. علاوہ جن، اس طریقے سے کہ یتعلف منها شکل من الاشکال، کہ اشکال میں تو کوئی شکل بن جائے. متوفرتن فی الشروط، اور ان کے اس شکل کے اندر جو شرائط ہیں وہ بھی پائے جاتے ہیں. فقد نجانا، تو ماشاءاللہ کامیاب ہو گئے. واستطعنا، اور کامیاب ہو گئے کہ ان نتوصل الی المطلوب. والا، اگر یہ کام نہیں ہوا تو فعلینا ان نلتمس طریقا آخر، اگر اس طریقے سے کام نہیں ہو رہا تو پھر دوسرا طریقہ، مثلا کیا سے استثنائی والا پھر چلائیں آپ. وَهَذِهِ الطَّرِيقَةُ عَيْنًا تُتَّبَعُ إِذَا كَانَ الْمَطْلُوبُ قَضِيَّةً شَرْطِيَّةً، اگر قضیہ شرطیہ ہو تو عیناً اسی طریقے کو آپ چلائیں گے. فَنُؤَلِّفُ مَعْلُومَاتِنَا مِنْ قَضَايَا شَرْطِيَّةٍ، پھر اپنی معلومات کو ان قضایا شرطیہ سے تالیف کریں گے. إِذَا لَمْ نَخْتَرْ إِرْجَاءَ شَرْطِيَّةٍ إِلَى حَمْلِيَّةٍ لَازِمَةٍ لَهَا، جب ہم شرطیہ کو حملیہ کی طرف پلٹانے کا مثلا زحمت نہیں کرتے. اگر آپ اس شرطیہ کو حملیہ کی طرف پلٹاتے ہیں پھر تو کیا اقترانی حملیہ والا قانون ہوگا. لیکن اگر شرطیہ کو آپ حملیہ کی طرف نہیں پلٹاتے تو پھر شرطیہ کے اعتبار سے چلیں گے آپ.
وَإِذَا أَرَدْنَا حَلَّ الْمَطْلُوبِ مِنْ طَرِيقِ الْقِيَاسِ الْاِسْتِثْنَاءِ نَتَّبِعُ مَا يَلِي عَيْنًا جو آپ نے قیاس اقترانی میں طریقہ اختیار کیا وہ قیاس استثنائی میں بھی آپ کریں گے لیکن تھوڑا سا چینج ہوگا. اولا نفس عن کل ملزوم یہ سے تمام ہو گیا وقت ہی ہے. اس عبارت کے ٹکڑے کو دیکھیے گا. فحص یعنی تفحص کرنا جانچ پڑتال کرنا ڈھونڈنا کوشش کرنا. صلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطیبین الطاہرین.